بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے ایران کو اسرائیل اور امریکی اہلکاروں پر مزید حملوں کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ ایران نے اسرائیل اور امریکی اہلکاروں پر مزید حملے کیے تو اس سے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے دفاع میں کسی بھی اقدام سے نہیں ہچکچائیں گے، کوئی ابہام نہ رہے۔ لنڈا تھامس کا کہنا تھا کہ امریکہ مزید کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران اسرائیلی حملے کا اپنے منتخب وقت میں جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ امریکی حکومت اسرائیلی جارحیت میں شریک ہے، وہ اس کے نتائج بھگتے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا ڈرون حملوں سے بچنے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین آئرن بیم لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کا اعلان۔ حزب اللہ اور ایران کے ڈرون حملوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے روکنے کے لیے اسرائیل نے آئرن بیم کے نام سے معروف لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے لیے $530 ملین مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس نے لیزر سسٹم کی خریداری کے دائرہ کار کو نمایاں طور پر وسیع کرنے کے لیے تقریباً $2 بلین مالیت کے ایک بڑے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ نظام فوج کو ڈرونز اور زیادہ مؤثر طریقے سے روکنے کی سہولت دے گا، خاص طور پر وہ ڈرونز جو غزہ کی پٹی میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کی طرف حزب اللہ نے داغنا شروع کیے ہیں۔ آئرن بیم اسرائیل کی دیگر فضائی دفاعی صلاحیتوں کی تکمیل کرے گا، جیسا کہ آئرن ڈوم انٹرسیپشن سسٹم جو حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے تمام میزائلوں کو روکنے سے قاصر رہا ہے اور ان حملوں سے شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ بیان کے مطابق وزارت دفاع اسرائیلی دفاعی کمپنیاں رافیل اور ایلبرٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ نیا نظام 1 سال کے اندر سروس میں داخل ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر میں مذاکرات کا آغاز۔ اسرائیلی بمباری کا شکار فلسطین کے علاقے غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا، تاہم اس حوالے سے پیش رفت کی امیدیں بہت کم ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ اور امریکی خفیہ ادارے CIA کے ڈائریکٹر بھی دوحہ مذاکرات میں شریک ہیں، تاہم تجزیہ کاروں نے اسرائیلی دہشت گردی اور جٹائی کو دیکھتے ہوئے کسی پیش رفت کے امکان کو مشکل قرار دے دیا۔ مذاکرات کا آخری دور اگست میں ہوا تھا، جس کے بعد یہ پہلی اعلیٰ سطح کی بات چیت ہے۔ موساد کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بارنیا اور CIA کے ولیم برنز نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اسرائیلی حکومت پر قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے اپنے شہریوں کا بھی شدید دباؤ ہے، کیونکہ 100 کے قریب قیدی اب بھی غزہ میں حماس کے قید میں موجود ہیں۔ آئے روز اسرائیل میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جس میں حکومت سے قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم نتن یاہو کو بھی مختلف نوعیت کی تقریبات میں عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی عائد کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی حکام اور ریلیف ایجنسی کے درمیان روابط پر پابندی، اونروا سے تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا تھا کہ اونروا کے عملے کو اسرائیل کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ نتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں ابھی اور مستقبل میں پائیدار انسانی امداد دستیاب رہے گی۔ اسرائیل کو 48 گھنٹے کے جنگ بندی کے بدلے 4 یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز نہیں ملی۔ پابندی کے اسرائیلی اقدام پر اپنے رد عمل میں اونروا کا کہنا تھا کہ ادارے پر پابندی فلسطینیوں کے مصائب کو مزید گہرے کرے گی۔ غزہ کے لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اونروا پر پابندی پر امریکہ کی جانب سے تشویش کا اظہار
کیا گیا، جبکہ برطانیہ نے بھی اسرائیلی پابندی کو غلط قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، چین نے مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کو ناگزیر قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں مشرق وسطی میں حالیہ واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے 26 اکتوبر کو ایرانی فوجی اہداف پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے کہا کہ چین دوسرے ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ طاقت کے بے دریغ استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور تمام متعلقہ فریقین کو خطے میں مجموعی سلامتی کے خطرات مزید بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری بالخصوص بااثر ممالک کو مؤثر طریقے سے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے اور خطے میں کشیدہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت عالمی عدالت میں جمع کروا دیے۔ جنوبی افریقہ کے صدر کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کی گئی نسل کشی کے ثبوت بین الاقوامی عدالت انصاف میں جمع کروا دیے ہیں۔ ایوان صدر نے کہا کہ اس دستاویز میں ایسے شواہد موجود ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح غزہ میں نسل کشی کے عالمی کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان شواہد میں غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو ممنوعہ ہتھیاروں سے مارنا، انسانی امداد تک رسائی سے محروم کرنا، بھوک کو جنگی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرنا، جبری نقل مکانی کے ذریعے غزہ پر قبضہ کرنا شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 14واں طیارہ بیروت پہنچ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق الحریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ پیگز شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی CIA کے ڈائریکٹر نے غزہ میں 28 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی CIA کے ڈائریکٹر نے اسرائیلی اور قطری حکام سے گفتگو میں یہ تجویز پیش کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حماس کی قید سے 8 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے درجنوں فلسطینی رہا کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ دوسری جانب لبنان کی وادی بقا میں اسرائیل کے حملوں میں 60 شہری شہید اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ بلبک شہر میں 16 شہری شہید ہوئے۔ ادھر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے راکٹ حملے کیے گئے، جس پر اسرائیل نے حزب اللہ کے 100 سے زائد راکٹ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ علاوہ ازیں غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے، جہاں صہیونی فوج کے حملوں میں 53 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ جنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 44,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔